الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہ السلام کے رکے ہوئے سبق کو ہم آگے چلاتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے یہاں سبق چھوڑا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کچھ مہمان آئے، حضرت نے ان کو پہچانا نہیں، دراصل وہ فرشتے تھے، اور حضرت کھانا تیار کروا کر لائے، ان کے آگے پیش فرمایا اور ان سے کھانے کے لیے فرمایا، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کے اندر ایک ڈر، ایک خوف محسوس کیے۔ اوجس منہم خیفہ، اس جملے پر ہم نے اپنے تقریر کو روکا تھا، ہم اسے آگے پڑھتے ہیں کیونکہ آج کل زوال دیر سے ڈھلتا ہے، اس لیے وقت اور تھوڑا ہو گیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی رہی تو تقریباً 2.5 ماہ کا فاصلہ ہے ماہ رمضان تک، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس لیے کوشش تو یہی ہے کہ کم از کم ہم ماہ رمضان سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ جائیں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو۔ بیان کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ماہ رمضان خیر و عافیت سے گزر گیا، اللہ کو منظور ہوا، تو انشاءاللہ پھر ماہ رمضان کے بعد ہم اپنا یہ سبق حضرت یوسف سے واپس شروع کریں گے انشاءاللہ علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو ارادہ ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان حضرات سے خوف محسوس فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اور گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ علماء مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر کے موقع پر لکھا ہے، اس واقعے کے موقع پر، کہ یہ عرب میں دشمنی کی نشانی ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص پاس آئے، آپ اس کو کھانا پیش کریں، وہ کھانا بھی نہ کھائے، یہ عرب کے ہاں دشمنی کی نشانی ہوتی تھی۔ اوجس منہم خیفہ، اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا ان سے۔ اب وہ جو سامنے تھے
وہ سمجھ گئے، اس لیے کہ جب انسان کے دل میں خوف پیدا ہونا تو چہرے پر اس کے اثرات آتے ہیں۔ اس لیے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جو چہرہ ہے نا، یہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اوجس منہم خیفہ، اب انہوں نے محسوس کر لیا تو وہ خود اب انہوں نے بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ قالو، وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اللہ بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط کا نام سنا تو اب بات سمجھ گئے پیغمبر کہ یہ بات تو بڑی خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب سمجھ سکتے تھے کہ اتنے جلیل القدر ملائکہ، حضرت جبرائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، ملک الموت ہیں، یہ کوئی عام بات تو نہیں۔ جو یہ سارے آئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا۔ اچھا، قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ وہیں کھڑی تھی، انہوں نے فرشتوں کے یہ بات سن لی کہ ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کے لیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ پاس کھڑی تھی، انہوں نے سن لیا، فَضَحِكَتْ، ہنس دی۔ اچھا، اس پاک جملے کے بعد ایک بشارت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو اہلیہ ہنسی ہے نا، جن کی ہنسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے جو خوشخبری آ رہی ہے ان کے لیے، وہ خوشخبری سن کر ہنسی ہیں وہ۔ لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اگر بات یہ ہے کہ بشارت سن کر ہنسی ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بشارت قرآن بعد میں ذکر کر رہا ہے اور ان کا ہنسنا پہلے ذکر کر رہا ہے۔ بشارت کا ذکر تو بعد میں ہے، ہنسنے کا ذکر پہلے ہے۔ ہاں، اگر بشارت کا ذکر پہلے ہوتا ہے اس مرحلے پر اور ہنسی بعد میں، تو پھر بات سمجھ میں آتی تھی کہ بشارت سن کر ہنس دی، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فضاحکت، وہ ہنس دی۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے فبشرناہا، پھر اس کے بعد خوشخبری کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے بشارت سن کر تو علماء محققین نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ نہیں، دراصل بشارت تو ان کو وہاں ملی، لیکن فضاحکت کے موقع پر جو وہ ہنسی ہیں وہ اس بشارت کے حوالے سے نہیں، بلکہ دراصل قوم لوط کے حوالے سے جو بات انہوں نے سنی اس پر خوش ہو کر ہنسی ہیں۔ اس لیے کہ جنہوں نے اقوام عالم کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ قوم لوط یعنی انتہا درجے کی ایک غلط کار قوم تھی۔ یعنی بعض اکابر نے لکھا ہے کہ کوئی ایسا لفظ ان کے بارے میں قرآن پاک میں نہیں رہا جو برائی کو واضح نہ کرتا، اتنی گئی گزری ہوئی تھی۔ لیکن ان کے اصل میں اچھا اپنا ہمارے ملک میں ایک عالم ہے، انہوں نے تاریخ کے حوالے سے ان کی برائیوں کو لکھا ہے نمبر وار، کم
از کم 17 برائیاں انہوں نے اکٹھی لکھی ہیں ان کی نمبر وار کہ ان کے اندر یہ کیا کیا برائیاں تھیں، اور اتنے بضد ہو گئے تھے ان برائیوں کے اوپر کہ پیغمبر تک سے ٹکراتے تھے. لیکن خیر یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے جب حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات آئیں گے. ابھی یہ اگلا حصہ سنیں تاکہ ہم اس کو پورا کر لیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فضاحکت، وہ ہنس دی. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کی اہلیہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، بس اتنا فرمایا کہ ان کی اہلیہ، ان کی مطلب فضاحکت ہنسی ہے، لیکن نام نہیں لیا. اور یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تنہا ایک صرف خاتون ہیں جن کا نام لیا ہے. ان ایک کے ماں سوا اللہ تعالیٰ نے ذکر تو فرمایا لیکن نام کسی عورت کا نہیں لیا اللہ نے. یعنی آپ دیکھیں حضرت حوا، یہ آپ کی ہم سب کی سب سے بڑی دادی ہیں، لیکن قرآن نے ان کا نام نہیں لیا. کتابوں میں ہے ان کا نام. حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ کا ذکر قرآن نے کیا، نام نے لیا. اسی طرح اگر آپ پڑھتے ہوئے آ جائیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تذکرے ہیں قرآن میں، نام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر آیا لیکن نام نہیں آیا، کسی ایک کا بھی نہیں آیا. صرف ایک ہی محترم، ایک ہی خاتون ایسی گزری ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا ہے. وہ کون ہے؟ تو بہرحال علماء مفسرین نے اس پر بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کا نام کیوں نہیں لیا اور ان کا صرف نام کیوں لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا گا تو انشاءاللہ وہ جب قصص الانبیاء میں ہم حیات مسیح علیہ السلام پر پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ آئے گا وہ موضوع اپنے موقع پر. فرمایا فضاحکت، وہ ہنس دی. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جن اہلیہ کا ذکر ہے نا، حضرت ابراہیم کی جن اہلیہ کا، یہ حضرت سارہ ہے. حضرت ہاجرہ تو اس واقعے کے موقع پر نہیں تھی، اب تو وہ فوت ہو چکی تھی. پچھلے دروس اگر آپ کو یاد ہوں گے ان میں سے جو ہے وہ کسی نہ کسی درس میں ہم نے قریب ہی میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کا انتقال ہوا، حرم گئے، حضرت اسماعیل سے ملاقات کی، واپس آئی. یہ واقعہ اس واقعے کے بعد ہو رہا ہے. اس لیے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جن حضرت ابراہیم کی اہلیہ کا ذکر ہے وہ حضرت سارہ ہے. اور شاید ہم نے پہلے کسی درس میں پڑھا ہو کہ یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے خلیل ان کو سارا نہ کہا کرو، سارا نہ سارہ، یعنی رے کے بعد الف نہ لگے، ہے لگے، سارہ، سارا نہ سارہ. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کوئی نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. فرمایا فضاحکت، وہ ہنس دی. فبشرناہا باسحاق، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان، یعنی اللہ نے ان ملائکہ کے ذریعے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی بشارت دی علیہ السلام. علماء مفسرین نے لکھا ہے اس مرحلے تک ابھی تک حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئی حضرت ہاجرہ سے، اور وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل. لیکن اللہ کی مرضی، پہلے اللہ نے نہیں دیا، لیکن جب اب اللہ کو منظور ہوا تو آپ دیکھیں کہ یعنی قوم لوط کی طرف ملائکہ جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو پہلے فرمایا کہ یہ کر کے جاؤ، کیا
فبشرناہا باسحاق، یہ پہلا مرحلہ آ رہا ہے جب حضرت اسحاق کا نام آ رہا ہے. یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری تھی جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ملائکہ کے ذریعے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو دی کہ اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو اولاد کی دولت سے نوازے. اب قرآن کہتا ہے قالت یا ویلتا، یہ حضرت سارہ کے الفاظ قرآن بیان کر رہا ہے. اَأَلِدُ، مجھے اولاد ہوگی، مجھے وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میں بوڑھی ہوں، میرا خاوند مجھ سے زیادہ بوڑھا ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، عجیب بات ہے. حتیٰ کہ قرآن جب اسی واقعے کو دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ ساتھ عقیم کا لفظ بھی حضرت سارہ کا بیان کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں تو عقیم ہوں، بوڑھی تو ہوئی ہوں. عقیم یعنی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ عقیم اس عورت کو عربی میں کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہوئی، نہ ہونے کی کوئی امید ہو. اور فرمایا کہ میرا یہ ہاذا بالی شیخا، میرے شوہر مجھ سے زیادہ بوڑھے. یہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر سمجھیں، ہاذا بالی شیخا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو حضرت سارہ کے الفاظ آ رہے ہیں اس لیے کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے جس وقت یہ ملائکہ یہ خوشخبری لے کر آئے حضرت اسحاق کی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مفسرین نے لکھا ہے 120 سال تھی، اور حضرت سارہ کی لکھی ہے علماء مفسرین نے 1 سال کم 100 سال. کتنی ہوئی؟ 99 سال. اور ظاہری حالات کے لحاظ میں کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر بھی اولاد کی اب کوئی امید نہیں رہتی. ان ھذا لشیء عجیب، کہنے لگی یہ تو عجیب بات ہے، میرے ہاں اولاد ہوگی. قالوا وتعجبین من امر اللہ، اب ملائکہ نے کہا کس بات پر تعجب کر رہی ہیں آپ؟ اللہ کے حکم پر. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، جبکہ اللہ کی تو رحمتیں اور برکتیں ہیں آپ پر اے اہل بیت. اچھا خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود ہیں اور ملائکہ کی گفتگو ہوئی حضرت سارہ سے. اب ملائکہ کا کہنا یہ تھا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں اہل بیت. اللہ کی مرضی ہے، اللہ جوانی میں دے اللہ کی مرضی، اللہ بڑھاپے میں دے اللہ کی مرضی ہے. اور بلکہ قرآن پاک کی یہی آیت آپ پڑھیں من وراء اسحاق یعقوب، کہ یہاں تک بشارت ملائکہ دیتے ہیں کہ بی بی آپ تو حیران ہو رہی ہیں بیٹے کی پیدائش پر کہ میں اس عمر میں پھر میرا بیٹا، آپ اپنے بیٹے کے وقت بھی زندہ رہیں گی، بیٹا آپ کا جوان ہوگا، ان کا جب بیٹا ہوگا جن کو دنیا یعقوب کہے گی تب بھی آپ زندہ رہیں گی. بوڑھا ہونے کا کیا معنی ہے کہ بوڑھے ہوگا تو ختم، یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے. جتنی عمر جس کو اللہ دے وہ گزار کر یہاں سے جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ ظاہری طور پر اللہ تعالی نے جتنا اختیار انسان کو دیا ہے، جتنا دیا ہے، یاد رکھیے گا ایک حد ہوتی ہے. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ کھڑا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا ٹانگ اوپر کرو، اس نے اوپر کر لی. حضرت نے فرمایا دوسری بھی اوپر کرو، انہوں نے دوسری کیسے کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس انسان اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے. معنی یہ ہے کہ ایک حد تک انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس پر قبضہ دیا ہے. کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کا فیصلہ موت پر ہو. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کوئی خودکشی ہو، خدا نہ کرے کوئی خودکشی کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ یاد رکھیں یہ حرام موت ہوتی ہے. اچھا یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو ہم نے کہتے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آخر میں او جی تقدیر میں لکھا ہوگا،
تقدیر میں لکھا ہے. اس کو جب تسلی دیتے ہیں ان کے گھر والوں کو جی تقدیر میں لکھا ہوگا. کیا خیال ہے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح. تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے, یاد رکھیں, اس کا یہ معنی نہیں ہے. بلکہ ایک بات سین میں, تقدیر پر تو میرا موضوع نہیں ہے نا, میں بات کر رہا ہوں, بلکہ آپ یاد رکھیں تقدیر کے ان مسائل پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تقدیر پر بحث نہیں کیا کرو. یہ حضور نے فرمایا ہے. جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ ہے نا, بولو تو صحیح, اللہ ہے نا, آمنت باللہ, اللہ ہے نا. حدیث کا جو اسباق ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کا مسلک یہ ہے کہ مان لو کہ اللہ ہے, اس کے بعد سے تو آگے تمہیں سوچنے کی اجازت ہی نہیں. حضور نے فرمایا خود اللہ کی ذات میں کبھی غور نہیں کرنا. آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں, حضور نے فرمایا اللہ کی ذات میں کبھی غور نہیں کرنا. ہاں حضور نے فرمایا اللہ کی قدرت میں غور کرنا. وہ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے. ہماری عقل کہاں اتنی ہے جو ہم اس پاک ذات کو اس طرح سمجھ سکیں جیسے اس کی شان ہے یا نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ تو صحیح. آپ دیکھیں آپ نے پڑھی ہوگی قرآن پاک میں ایک سورت طٰہٰ پڑھی ہے نا, اس میں ایک آیت آتی ہے الرحمن علی العرش استویٰ. اتنی مشکل آیت ہے یہ, معنی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, اتنی مرکت الارا ابحاث ہیں اس پر کہ بسا اوقات جو اس کے معنی کو نہ سمجھ سکے کہ علماء دیوبند نے کیا لکھا ہے, انہوں نے دیوبند کے علماء پر کفر کے فتوے لگائے ہیں. حالانکہ بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ حق ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تو ذات اقدس وراء الورا ہے. آپ دیکھیں معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, مانتے ہو نا, حضور واپس آئے, ایک صحابی پاس آئے, حضور کے پاس ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. حضور سے فرمانے لگے آقا میں ایک بات پوچھوں؟ اجازت ملی. فرمانے لگے آقا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ موقع معراج کا تھا نا, آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, محدثین نے لکھا ہے حضور علیہ السلام نے ان کا سوال سنا, مسکرا دیے, کچھ بولے نہیں, کوئی جواب نہیں دیا, نہ ہاں نہ, بس مسکرا دیے اور خاموش رہے. علماء محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمز شناس تھے نا, سمجھ سکتے تھے اگر میں جواب دیتا ہوں یہ آگے بڑھے گا, ہے یا نہیں؟ اس لیے حضور خاموش. فرمایا مان لو کہ اللہ ہے, اس سے آگے تمہیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے. آمنت باللہ رسولی. اور تقدیر کے بارے میں بھی نبی نے فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں بحث مت کیا کرو. یاد رکھیں ایسی باتوں کے بارے میں ہی نبی علیہ السلام نے یہ ارشادات فرمائے ہیں جہاں تک ہماری عقل نہ پہنچ سکے, اور یہ نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ نبی کے ذمے رکھتے ہیں کہ میرے نبی میرے بندوں کو ان مسائل میں جا کر تعلیم یہ دیں کہ ان مسائل کو چھیڑو چھاڑو نہیں جن مسائل کی تہ تک وہ نہیں پہنچ سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن پاک کی دوسری سورت کون سی ہے؟ اب بولو تو صحیح. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الف لام میم. اچھا اس کا معنی بتاؤ یار, کون بتائے گا بھائی اس کا معنی؟ $10 انعام دوں گا. تمہیں 100 دیتے ہیں تم بتا دو. واللہ عالم بمرادہ. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا, فرمایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا معنی مراد کیا ہے. یہی ہے کہ نہیں؟ کئی حضرات ہیں انہوں نے اس کے کئی معنی لکھے, بڑے بڑے معنی لکھے, لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا ہے. اصل میں 9ویں صدی کے مجدد تھے نا, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ واللہ عالم بمرادہ, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں. بس اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان کے معنوں کی کھود کرید میں پڑو ہی نہیں, یہی سلامتی کی راہیں ہیں. فرمایا تب کہ کوئی خودکش خدا نہ کرے تو کبھی یہ مت کہہ دیا کرو اس کی تقدیر میں لکھا ہے, بس خاموش ہو جاؤ, چھوڑو, اب کیا ہے, اب اس نے جو کر لیا بس. لیکن ایک بات چلتے چلتے عرض کرو,
خودکشی کرنا حرام ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا. کبھی زندگیوں سے مایوس ہو کر، حالات سے کئی لوگ مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، حالانکہ امتحان ہی زندگی کا نام ہے. اگر زندگی میں امتحانات نہیں ہیں تو مزے کیا ہیں؟ انسان وہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے ان حالات کا سامنا کرے، اللہ تعالیٰ خود راہیں پیدا فرمائیں گے. ہاں یہ اگلی بات ہے کہ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ خود سے جان دے یہ حرام ہے، لیکن اگر نبی کہیں کہ جان دو اب فرض ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی بخشی تو انشاءاللہ آئندہ قصص الانبیاء کے اس حصے کو چلائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت